سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، اس کو بندہ کس طرح بیان کر سکتا ہے کہ آپ کی عظمت اور شان کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام خود یہ فرماتے ہیں، اب جن کی عظمت اور شان کو خود میرے محبوب اپنی زبان سے بیان فرمائے، ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں جب میں کتابوں میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا میں آپ کی کس کس شان کو بیان کروں اور کس کس نسبت کو بیان کروں اور آپ کے کس کس اعزاز کو بیان کروں۔ اگر میں یہ کہہ لوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان یہ ہے، میرے محبوب نے سب سے پہلے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اس کا نام بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ لوں کہ وہ کائنات کی عظیم ہستی جنہیں میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس فاطمہ کی ماں کا نام بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اگر میں یہ بات کہہ لوں کہ وہ کائنات کے عظیم شہزادے کہ جن کی عظمت اور شان میرے محبوب اپنی زبان سے بیان فرمائے اور میرے محبوب فرمائے، لوگو میرا حسن میرا حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اگر ان کی نانی کا ذکر کروں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ان کی نانی کا نام ہے۔ پھر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ داماد ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، گویا آپ کا جس اعتبار سے بھی ذکر کیا جائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنی مثال آپ اور کائنات میں ان کی شان منفرد نظر آتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام غار میں عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ نے کہا میں جا کر حضور کی خدمت کروں، گھر سے کھانا تیار کیا، لے کر جانے لگی کہ حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ ادھر سے جبرائیل بھی میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ادھر سے سیدہ اپنے گھر سے نکلی کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، ادھر سے جبرائیل امین پہلے میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کرتے، محبوب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا رب کا حکم لے کر آئے ہو؟ عرض کی محبوب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ گھر سے آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لا رہی ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے رب نے بھیجا ہے، محبوب سیدہ کو یہ رب کا حکم سنا دو کہ کائنات کا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ اب جس سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کائنات کا رب بھیجے اور جبرائیل یہ حکم لائیں اور میرے نبی یہ حکم سنائے، سوچو رب نے اس خدیجۃ الکبریٰ کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہوگی۔ اور پھر جبرائیل امین دو پیغام لائے، ایک عرض کی کہ محبوب کائنات کا رب فرماتا ہے خدیجۃ الکبریٰ کو کہو کائنات کا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اور محبوب رب فرماتا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ دوسرے مقام پر میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ کی بہن حضور علیہ السلام کے گھر حاضر ہوئی،
جب وہاں پر آئی تو گفتگو کرنے لگی۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کی آواز سنی تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ ان کی آواز خدیجہ الکبریٰ کی آواز کے ساتھ ملتی ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے وہ آواز سنی تو حضور علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوئی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہاں پر موجود تھی۔ آپ نے دیکھا نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، کائنات کے تاجدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، سید ابرار، احمد مختار، سیدہ آمینہ کے لال، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عرض کے محبوب آنکھوں میں آنسو آنے کا سبب کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج مجھے میری رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ رہی ہے۔ اب وہ خدیجہ الکبریٰ کہ جن کو یاد کر کے نبیوں کے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ مجھے یاد آئی ہے خدیجہ الکبریٰ کی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور وہ ایک بوڑھی عورت ہیں اور رب نے آپ کو بے شمار ازواج دی ہیں، آپ کی ایک بیوی تو ہے نہیں کہ آپ پریشان ہوں، وہ تو بوڑھی عورت ہیں اور آپ ان کو یاد کر کے رو رہے ہو۔ قربان جاؤں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں تمہیں کیا بتاؤں خدیجہ الکبریٰ کی شان کیا ہے؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد ہے جب لوگوں نے میرا انکار کیا تھا، خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت بھی میرا اقرار کیا تھا۔ فرمایا جب لوگوں نے مجھے تکلیف دی تھی اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے مجھے تسلیاں دی تھی۔ فرمایا جب لوگوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کو قبول فرما لیا تھا۔ فرمایا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب لوگ مجھے تکلیف دے رہے تھے اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا وقت بھی مجھ پر قربان کر دیا۔ جب لوگ مجھے تکلیف دے رہے تھے اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال بھی میرے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے اے عائشہ خدیجہ الکبریٰ کی شان کیا ہے؟ میرے محبوب اپنی زبان سے بیان فرماتے، حضور علیہ السلام فرماتے خدیجہ الکبریٰ کا گھر رب نے جنت میں بنا دیا ہے، اور جبرائیل نے مجھے یہ پیغام سنایا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر جنت میں بنا دیا ہے اور وہاں پر انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے میں نے کتابوں میں پڑھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں تھا کیا، اس سے پہلے آپ کی عظمت یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یعنی آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا انداز اتنا اعلیٰ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی آپ کو برا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس وقت بھی لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے، آپ کا اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا جائے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ظاہری دور کے اندر جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے یقیناً زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ رمضان المبارک ہے تو چند روزے کے اعتبار سے سحری و افطاری کے حوالہ سے بھی چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ میری دعا اللہ تعالی ہم سب پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نگاہ کرم کو شامل حال فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، نہ جانے زندگی میں ہمیں پھر یہ بابرکت مواقع نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ آج ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ
ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ یہ بڑا قیمتی ہے۔ اس میں بندہ جتنے اعمال کرتا ہے رب ذوالجلال ایک ایک لمحے پر اس کو اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں صبح سحری سے لے کر افطاری تک، پھر افطاری سے لے کر سونے تک، پھر سونے سے لے کر جاگنے تک ایک ایک لمحہ ایسا ہے، اگر بندہ ماہ رمضان اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے تو اس کے ایک ایک لمحے پر اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز تراویح کو بھی ادا کرتا ہے، لیکن کچھ لمحات بندہ خاموش بھی بیٹھتا ہے، کچھ لمحات بندہ سوتا بھی ہے۔ لیکن ماہ رمضان کی عظمت یہ ہے، بندہ عبادت کر کے تھک جائے، خاموش ہو کر بیٹھ جائے، پھر بھی رب ذوالجلال اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس عظمت کو اور اس انداز کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیسے بیان فرمایا؟ جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے، اب اس کی نیت کیا ہے؟ میں اٹھوں اور اٹھ کر وضو کروں اور پھر میں روزے کی نیت کروں اور روزے سے پہلے میں روزے کے لیے سحری کروں۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ بیٹھتا ہے میں بیٹھ کر سحری کروں، فرمایا رب ذوالجلال اس کو سحری کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کیسے؟ میرے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو فرماتے ہیں کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے سحری کرتا ہے۔ اب سحری کا مقصد کیا ہے؟ کہ میرے جسم میں طاقت آئے۔ سحری کا مقصد کیا ہے؟ میرا دن آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ سحری کا مقصد کیا ہے؟ کہ پورا دن مجھے تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جب میرا امتی سحری کے لیے اٹھتا ہے، وہ سحری کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھا لوں، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا امتی صبح کے وقت اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ سحری کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر میرے محبوب فرماتے ہیں بندہ سحری کر رہا ہے، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے رب ذوالجلال اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہوتا ہے۔ اب سحری کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کروں، پھر ذکر و اذکار کروں۔ فرمایا اب بندہ عبادت کر کر کے تھک جاتا ہے، ذکر کر کر کے تھک جاتا ہے، پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، سو جاؤں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جب وہ سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب پھر بندہ اٹھتا ہے، کہتا ہے میں اب سو گیا ہوں، اب میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کروں۔ فرمایا پھر وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، پھر ذکر کر کر کے تھک جاتا ہے، پھر وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ بندہ خاموش ہے، کوئی حرکت بھی نہیں کر رہا، زبان بھی حرکت نہیں کر رہی، تھک کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں خاموشی کے ساتھ جب بندہ بیٹھ جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ذکر کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ دن گزارتا ہے دیگر مصروفیات میں، اگر وہ حلال رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور حلال رزق کو کماتا ہے، جتنی دیر وہ کام کرتا ہے اور جتنی دیر وہ حلال رزق کماتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی دیر اس بندے کو اپنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت قریب آتا ہے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انسان افطاری کے لیے تیاری کرتا ہے کہ اب روزہ افطار کرنے کا وقت قریب ہے، میں روزہ افطار کروں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے تو عرض کی مالک تو نے مجھے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے۔ اے مالک کیا جو تو نے مجھے شان عطا فرمائی، جو تو نے مجھے مقام عطا فرمایا، کیا میرے مالک اتنا مقام اتنا ثواب تو نے کسی بندے کو اور بھی عطا فرمایا ہے؟
اب یہ سوال حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہ اللہ بڑی تیری رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑا تو نے کرم فرمایا ہے، لیکن مالک جتنا تو نے مجھے ثواب دیا کیا اتنا ثواب کسی اور کو بھی ملا؟ یہ جواب رب کا آیا سن کر اپنے ایمان پر رشک کرنا، اپنی قسمت پر ناز کرنا کہ رب نے اپنے محبوب کے امتیوں کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ تیری تو بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے کہ اے موسیٰ تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو کلیم اللہ ہے، لیکن میرے محبوب کا کوئی امتی جب وہ ماہ رمضان میں دن کو روزہ رکھتا ہے، موسیٰ جب تو مجھ سے کلام کرے میں تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے موجود ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب کا کوئی امتی ماہ رمضان میں دن کو روزہ رکھ کے جب افطاری کے وقت مجھ سے دعا کرتا ہے، میں بغیر پردوں کے اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی فرما لیتا ہوں۔ اب دیکھو افطاری کا وقت ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں میرا امتی بیٹھتا ہے افطاری کرنے کے لیے، وہ رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، وہ رب سے التجائیں کر رہا ہوتا ہے، وہ رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ رب سے اپنے دل کی باتیں سنا رہا ہوتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جب افطاری کے وقت وہ دعا کرتا ہے، رب ذوالجلال روزے کی برکت سے اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان کی برکتیں کہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور پھر جب افطاری کا وقت ہو تو یہ وقت کوشش کریں باتوں میں نہ گزاریں، کہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر لیں کہ چلو 10 منٹ رہ گئے، 15 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، تو باتیں کر کے یا موبائل پہ مصروف ہو کر یا ٹیلی ویژن لگا کر میں اپنا وقت گزار لوں۔ یہ لمحے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان لمحوں میں کوشش کیا کریں اللہ کا ذکر کر کے، میرے محبوب پہ درود پاک پڑھ کے رب سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے اپنے محبوب کی امت کو 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مالک اپنے محبوب کی امت کو کون سے 2 نور عطا فرمائے؟ رب فرماتا ہے موسیٰ 2 نور دیے، ان 2 نوروں کا کمال یہ ہے، فرمایا ان 2 نوروں کی برکت سے رب ذوالجلال میرے محبوب کی امت کو 2 اندھیروں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اے اللہ وہ کون سے 2 نور ہیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ اپنے محبوب کی امت کو جو 2 نور عطا فرمائے، فرمایا ایک رمضان کا نور ہے، دوسرا قرآن کا نور عطا فرمایا ہے۔ مالک اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ جو 2 نور ہیں یہ 2 اندھیروں سے نجات دلائیں گے، فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے، ایک قیامت کے دن کا اندھیرا ہے، فرمایا جو ان 2 نوروں کو راضی کرے گا، جو ان 2 نوروں کو اپنے ساتھ راضی کر لے گا، فرمایا ان 2 نوروں کی برکت سے رب ذوالجلال قبر کے اندھیرے سے بھی اور قیامت کے اندھیرے سے بھی میری امت کو نجات عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین یہ لمحات ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس میں کوشش کریں اگر پورا سال ہم نے عبادت نہیں کی، میں نے کل بھی صبح درس قرآن میں یہ بات عرض کی تھی کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہماری زندگی غفلت اور سستی میں گزر گئی، ہم نے زندگی میں اگر نماز کی پابندی نہیں کی، ہم نے زندگی میں اگر قرآن کی تلاوت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے رب سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، تو آؤ ماہ رمضان میں اپنے رب کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ کر اپنے رب کو راضی کریں، رب بھی راضی ہو جائے، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ ایک شخص تھا بڑا گنہگار، لیکن جب ماہ رمضان المبارک آتا اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ماہ رمضان جب آتا چاند نظر آ جاتا، پھر وہ میں یوں کہہ لوں کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا
وہ اپنا ڈیرا مسجد میں لگا لیتا، وہ کہتا اب میں نمازی ہوں۔ ماہ رمضان میں وہ نماز کی پابندی کرتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا، اچھا لباس پہنتا اور اس کی زبان پر ذکر خدا بندی آ جاتا، اب وہ عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا پورا سال ہم تمہیں مسجد میں دیکھتے نہیں، پورا سال گناہوں میں گزارتے ہو، رمضان آتا ہے تم رب سے تعلق جوڑ لیتے ہو، عبادت میں مصروف ہو جاتے ہو۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے میرا یہی عمل میرے رب کو پسند آ جائے، اس کی برکت سے رب ذوالجلال مجھے جنت عطا فرما دے۔ اب جب اس شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، پوچھا اے خدا کے بندے تو پورا سال گناہ کرتا تھا اور رمضان میں مسجد میں جا کر ڈیرا لگا لیتا تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا، بتا کون سا ایسا عمل کیا جس کی برکت سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرمائی؟ کہنے لگا اگرچہ بڑا گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، لیکن ماہ رمضان کا دن سے احترام کرتا تھا، احترام رمضان کی برکت کے اللہ نے آج مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک کا ہم احترام کریں۔ اول بات تو یہ کہ رمضان میں روزے فرض ہے، ہر بندہ ماہ رمضان میں روزے رکھے۔ بصورت دیگر وہ افراد کہ جنہیں شرعی طور پر روزے کی رخصت ہے، اب جو روزے کی رخصت ہے اتنا وقت نہیں کہ میں یہ بات عرض کروں، اگر کسی نے یہ مسائل بھی سمجھنے ہوں تو میں ادھر ہی حاضر ہوتا ہوں، سمجھ سکتے۔ وہ حضرات کے جنہیں شرعی طور پر روزے کی چھوٹ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے، لیکن ان پر بھی لازم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنا ان پر ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اب اس کو یہ چھوٹ ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، دکان پہ بیٹھ کے وہ کھانا پینا شروع کر دے، گھر میں سارے افراد بیٹھے ان میں بیٹھ کر کھانا پینا شروع کر دے، یہ ماہ رمضان کی بے حرمتی ہے۔ اگر کوئی مریض ہے اور اس کا مرض اس حد تک ہے کہ شریعت نے اجازت دی، یا مسافر ہے، تو اب وہ سرے عام نہیں کھائے گا، سرے عام نہیں پیے گا، بلکہ کوشش کرے اپنے گھر میں چھپ کر کھائے، چھپ کر پیے، تاکہ ماہ رمضان المبارک کی بے حرمتی نہ ہو۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق اور اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔